خوش آمدید آپ کو کہیں گے. اور اس وقت موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا بڑا دہشت گرد جس کو نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہ کسی ویزے کی ضرورت، اور دنیا کے سروں پر منڈلاتا ہوا یہ خطرہ جس سے دنیا نبرد آزما ہونے کے لیے ہر سال جو کانفرنس ہے جس کو کاپ کا نام دیا گیا ہے، 24ویں کانفرنس کا انعقاد ہوا پولینڈ کے اندر اور جو اختتام پذیر ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ زمین کو بچانے کے لیے اس میں پیش رفت کیا ہو سکی. درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ رکھنے کا ہدف ہے، لیکن کیا دنیا موسمیاتی تبدیلی کے نقصان سے بچ جائے گی جو ہدف رکھا گیا ہے؟ اور جس پولینڈ کے اندر جو پیرس ایگریمنٹ ہے اس کے تناظر میں جو رول بک جو قوانین مرتب ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا سوال کہ اس پر پیش رفت یا اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کاربن اخراج جو ممالک تیزی سے کر رہے ہیں، کیا ان ممالک کو اس رول بک کے تحت روکا جا سکے گا؟ کیا کاربن اخراج کم کیا جا سکے گا؟ اور جو ماہرین کہتے ہیں کہ اگلے 12 سال بہت اہم ہیں، ان 12 سالوں میں کیا دنیا کسی نتیجے پر پہنچ سکے گی کہ اس دنیا کو، اس پلانٹ کو جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، کیسے بچایا جا سکے گا اور اس تغیر کو کیسے روکا جا سکے گا؟ اس پر بات کریں گے. اور جو کلائمیٹ چینج کانفرنس کا احوال وہاں ہوا کیا، اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد سلیری صاحب، جو کہ اس کانفرنس کا حصہ بھی تھے اور وہاں موجود تھے اور تمام چیزیں خود دیکھی بھی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیے گا، یہ کاپ 24 میں اس دفعہ ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں پیش رفت کیا ہوئی؟ دیکھیے، اصل چیز تو یہ تھی کہ جب 200 ممالک کسی ایک چیز پہ ایگری ہوتے ہیں تو اس میں نہ تو کوئی پوری طرح سے جیتتا ہے نہ ہارتا ہے. تو 200 ممالک کا کسی ایک نقطہ پہ اتفاق کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز دونوں طرف ہوا. اور دونوں طرف سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے ترقی یافتہ ممالک جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج بہت زیادہ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے پورا کرۂ ارض جو ہے وہ اس میں تپش میں اضافہ ہو رہا ہے، موسم جو ہیں وہ انپرڈکٹیبل ہو رہے ہیں. اور دوسرے ترقی پذیر ممالک جو کہ ابھی اس ترقی کی ریس میں بہت پیچھے ہیں، ان کا اخراج بہت تھوڑا ہے، جیسے پاکستان کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لہٰذا جب بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، جو خواہ وہ پانی میں کمی ہے، خواہ وہ درجہ حرارت میں اضافہ ہے، تو ترقی پذیر ممالک کو اس کا نقصان زیادہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو ابھی تک کی جتنی کاپس ہوئی ہیں کانفرنس آف پارٹیز، اس پہ بنیادی طور پہ ان دونوں بلاکس کے درمیان کشمکش ہوتی ہے. جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ کمپنسیشن دی جائے، ہمیں ٹیکنالوجی ایسی دی جائے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں، اور ہمارے ساتھ اس جو جن چیزوں کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس میں ہمیں اگر نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے تو وہ ممالک ہماری سپورٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ اللہ کر کے رول بک کی طرف تو ہم بڑھے ہیں. جو پیرس ایگریمنٹ کے بعد رول بک کی جو بات تھی، اس میں برازیل کی طرف سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. جو ایک رپورٹ آنی تھی یو این کی طرف سے، اس میں سعودی عرب، رشیا کی طرف سے جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ بہت زیادہ ڈفرنسز، یا ہم کہیں کہ انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی. یہ ہوا کیا؟ اور اب یہ رولز بک کے ذریعے قوانین پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ ایک بڑا سوال نہیں؟ دیکھیں، رول بک جو تھی یہ ایک والنٹری کوڈ آف کنڈکٹ ہے دنیا کا 200 ممالک کا، جنہوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ پیرس میں آج سے چند سال پہلے جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں ان پہ عملی جامہ کیسے پہنانا ہے. اور یہ بھی کہ جو امیر ممالک ہیں وہ جو گلوبل کلائمیٹ فنڈ بنا ہے، گرین کلائمیٹ فنڈ، اس میں جو اپنا حصہ ڈالیں گے اس کو کس طریقے سے اسپیسیفائی کیا جائے گا. اب ان رول بکس پہ ابھی جو بات ہوئی کوئی کنکریٹ چیز نہیں آئی، لیکن یہ ہوا ہے کہ 2020 کے بعد یہ ممالک ڈسکلوز کرنا شروع کر دیں گے، پہلے سے بتانا شروع کر دیں گے کہ یہ کتنی اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے دے رہے ہیں. یعنی 2 سال مزید ابھی لگیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پہ ہیں. اب برازیل میں چونکہ جو آپ کو پتا ہوگا حالیہ جو سیاسی تبدیلی آئی الیکشن کے بعد، وہاں پہ بھی ایک پاپولسٹ گورنمنٹ آ گئی، تو برازیلین وزیر خارجہ کا تو یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ کچھ مارکسسٹ کا ٹولہ ہے جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات کرتا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے تو سرے سے اس کو نگیٹ کر دیا. جو رشیا اور سعودی عربیہ اور باقی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے، انہوں نے بھی اس سائنٹیفک رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ دنیا جو ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے.
آبویسلی ہر ملک کو اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، لیکن میں جو اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، سعودیہ بنیادی طور پہ خشوگی کے قتل کے بعد اب ڈیفینیٹلی اس کی پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ امریکہ سے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ڈس الینیٹ کر سکے، اس کو امریکہ کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ سارا بلاک جو تھا وہ امریکہ ڈائریکٹ بھی اس کو اپوز کرتا رہا ہے، سعودیہ کے ذریعے بھی اس نے اپوز کروایا ہے، برازیل جو ہے اس کے ذریعے بھی، لیکن 200 ممالک کا انکلوڈنگ امریکہ ان ساری چیزوں پہ ایگری کر جانا، اس بات کی غماز یہ ہے کہ کچھ انہوں نے کمپرومائز کیا، کچھ ہم نے کمپرومائز کیا، اور چیزیں جو ہیں یہ آگے کی طرف چل رہی ہیں۔ لیکن ترقی یافتہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں تو جو قوانین ہیں ان پر امپلیمنٹیشن پہلے ہی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو رول بک بنے گی اور اس کے اوپر جو اس کی اگر ہم کہیں کہ ایفیکٹو کیسے ہوگی، ایسا نہ ہونا کہ بالکل ٹوتھ لیس رول بک بن جائے اور اس کا فائدہ کچھ نہ ہو۔ دیکھیے یہ افیکٹو تبھی ہوگی جبکہ ہمارے جیسے ممالک کو اس کی کمپنسیشن دی جائے، اس کو گرین کلائمیٹ فنڈ سے پیسے دیے جائیں، لاس اینڈ ڈیمیج میں میکنزم میں پیسے دیے جائیں، اور ٹیکنالوجی دی جائے۔ پیسوں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیپ ٹیکنالوجی ہے۔ اس وقت سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ امیر ممالک کے پاس ہیں، جیسے ابھی کو گاڑیاں جو چل رہی ہیں سولر انرجی پہ، اب پاکستان جیسے ممالک اس کو وہاں پہ بہت کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے کمرشل پیٹنٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو افورڈ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یا تو غریب ممالک کو یا ترقی پذیر ممالک کو ٹیکنالوجی دی جائے یا ان کو پیسے دیے جائیں، اور یہی ڈیمانڈ ہے جو کہ ہمارے جیسے ممالک کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک سلو پروسیس ہے، صرف ہر سال اس پہ ڈسکشن ہو جانا ہی کم از کم غنیمت ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ رڈار پہ ہے عالمی دنیا کے، اور اگلے سال 2019 میں یہ یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل کانفرنس ہوگی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کانفرنس، جیسی 2015 میں ہوئی تھی جس میں ایس ڈی جیز پہ اتفاق رائے ہوا تھا، وہ کلائمیٹ چینج پہ ہو رہی ہوگی، تو یقیناً وہاں پہ بھی اس چیز پہ زیادہ سے ڈسکشن اس پہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس چیز کے اوپر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ٹیکنالوجی بھی دے دیتے ہیں، وہ پیسے بھی اگر دیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو کاربن اخراج، جو کاربن ایمیشنز ہیں، اس کو روکنے کے لیے وہ کیسے روکا جائے گا؟ کیا وہ کم کرنے کو تیار ہیں یا صرف جو نقصان انہوں نے کیا اس کا پیسہ اور ٹیکنالوجی دے دیں گے؟ ابھی تک دنیا ایسے تو نہیں صحیح ہے۔ ابھی تک وہ کم نہیں کر پائیں گے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی پولیٹیشین نہیں بھیج سکتا۔ دیکھیے اگر کوئی پولیٹیشین یہ کہے کہ آپ اپنے دو جنریشنز کے لیے اپنی اکنامک گروتھ کو سلو کر دیں تاکہ آپ کی جو تیسری نسل ہے اس کو صاف ہوا، صاف پانی، صاف فضا میسر ہو سکے، تو کوئی بھی ووٹر اس کو نہیں مانے گا۔ اور یہی اس وقت ڈیلیما ہے جو کہ امریکہ کے جو لیڈرشپ ہے وہ فیس کر رہی ہے، جو کہ باقی ترقی یافتہ ممالک کی لیڈرشپ فیس کر رہی ہے، کہ کس طریقے سے اپنے ممالک کا جو رہن سہن ہے اس میں اس طرح کی تبدیلی لے کے آئی جا سکے کہ اس کو اگلے آنے والی نسلوں کے لیے مینٹین بھی کیا جا سکے اور سسٹین بھی کیا جا سکے۔ اور یہ ایک پورا کا پورا کوسچن جو پولیٹیکل ول کا ہے کہ آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ اچیومنٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس کاپ کا ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی اس کا انتخاب ہوا، ایک بڑی سکسیس ہے پاکستان کے لیے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ پاکستان ابھی تک نہ 3 میں تھا نہ 13 میں تھا، نہ تو ہم بہت زیادہ پولیوٹنگ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے خوش قسمتی سے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایمیشن کو کم کریں، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم فنانسنگ میکنزم پہ جا کے بیٹھ سکتے، نیگوشیشن کر سکتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طریقے سے ولنریبل بھی نہیں ہیں جس طریقے سے مالدیو ولنریبل ہے یا بنگلہ دیش ولنریبل ہے۔ تو ہر لحاظ سے ہم اس میں ایکسکلوڈڈ اور مارجنلائز تھے۔ ملک امین اسلم جو کہ موجودہ ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے کلائمیٹ چینج پہ، ان کی ذاتی خدمات بہت زیادہ ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ پہلے بھی وہ جنرل مشرف کی کابینہ میں بھی رہے ہیں، ماحولیات کے منسٹر، اور آئی یو سی این کے گلوبل وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ انہوں نے اتنا ڈائنامک رول پلے کیا کہ پاکستان کو الیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اگلی جو کاپ 2019 میں چیلے میں ہونے جا رہی ہے جنوبی امریکہ میں، تو وہ جو کاپ کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے ساتھ چند وائس پریزیڈنٹ منتخب کیے جاتے ہیں جو کہ نیگوشیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مذاکرات کو۔ تو پاکستان کسی ایک سٹینڈ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا، تو ملک امین اسلم اگلا پورا سال اس پوری جو 200 ممالک کی ممبرشپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں کسی ایک نقطے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے، اس پہ اپنا کنسنسس لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن بہت امپورٹنٹ کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2019 میں ہم کوئی ایسی بات نہ کریں پاکستان کے اندر، خواہ وہ کول بیسڈ انرجی ہے یا کوئی اور چیز ہے، جو کہ
पाकिस्तान की इस वाइस प्रेसिडेंसी को सवालिया निशान उठा दे। यानी अब हमें रोल मॉडल बनना होगा माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान किस तरीके से। हमें करना क्या होगा इनफरादी तौर पे? हुकूमती सतह पर तो है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन के इनफरादी सतह पर इस मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए हर शख्स को अपना क्या ये किरदार देखिए, अदा मौसमियाती तब्दीली पानी है और ये दर्जा हरारत है, तो हमें पानी को बचाना है, पानी का ऑप्टिमम यूज करना है और हर वो कोशिश करनी है जो कि ज़मीन की तपश को कम कर सके। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास पैसे तो हो सकते हैं जिससे हम सारा सारा दिन एसीज भी चलाएं और गाड़ियां भी चलाएं और डीजल इंजन भी चलाएं और अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर भी चलाएं, लेकिन उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम फिजा में फेंक रहे हैं उसका खमियाजा हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना है। और अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए एक साफ शफाफ पाकिस्तान